السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حاضرین، سورۃ القدر کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ القدر دراصل قدر کہتے ہیں جس چیز کی ہم قدر کرتے ہیں، یعنی جس کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو قدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر اس امت کے اوپر اس سورہ کو نازل کر کے بہت بڑا احسان کیا۔ کیوں؟ گزشتہ امتوں کا حال دیکھیے، ہماری امت کا حال اور گزشتہ امت کی عمروں کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمر ہوگی، جنرلی عمر، وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ قلیل من یزاوجہ، ہاں بہت کم ایسے ہوں گے جو سینچری پار کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا کہ ہماری جو امت ہے ان کی عمروں کے تعلق سے بتایا 60 70، اور بہت کم ہوں گے جو 100 تک جائیں گے۔ گزشتہ امتوں کی عمروں کے بارے میں نوح علیہ السلام کی عمر کو پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی صرف دعوت دینے کی عمر، دعوت دینے کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو، قوم کو بلانے کی، جو انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلایا۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ اور زیادہ ہے۔ اور ہماری عمر کتنی ہے؟ ہماری امت کی عمر 60 70 اور 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدر والی رات لیلۃ القدر ہم پر نازل کر کے اور ہم پر مسخر کر کے، ہم اور آپ پہ بڑا احسان یہ ہوا کہ ہم وہ عبادتیں جو وہ ہزاروں سال میں کرتے تھے، الحمدللہ ہم شارٹ وقت میں، ایک ہی رات میں ان عبادتوں کو پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس شریعت کا۔ ہم اور آپ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ لوگ ہزاروں سال کی عبادت کرتے تھے، تب جا کر ان کو رتبہ ملتا تھا۔ ہم اور آپ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتے ہوئے 5 راتوں کے اندر اگر ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت بھی 1000 سالوں سے بہتر ہو جائے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس لیلۃ القدر کی قدر کریں، اس قدر والی رات کی قدر کریں، کیونکہ قرآن کا اسلوب دیکھیے، اس میں بہت سارا خیر جمع ہوتا ہے۔ یاد رہے لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہے نا۔ سب سے پہلے قرآن کا نزول کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے محمد عربی سے مخاطب، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 شہروں سے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو، گویا کہ پتہ چلا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اب کیا ہوا ہے دیکھیے، شیطان کیا ہے، اپنا کام کرنے میں بڑا ماہر ہے اور بڑی چالاکی سے کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ نقطہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی آئی پی ایل کا موقع ہے نا، گئے سب آؤٹ، کلین بولٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے نماز ہوتے ہی کتنا سکور ہوا ہے۔ اب جائیں گے، دیکھیں گے فلاں چوراہے پہ بیٹھیں گے، فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے، اللہ کے بندو۔ اور افسوس، اس پر افسوس کیا ہے پتہ ہے؟ بعض لوگ چلو
اپنی زندگی کی قدر نہیں، رمضان کی تو قدر کر لیجیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، اس میں بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس کو پاسا لگانا کہتے ہیں نا، پاسا جس کو جگار کہتے ہیں، ہم لوگ جوا کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس بال اگلی والی بال پہلے سے دیکھ لیتے، بڑی لنک رہتی ہے، بڑی چین رہتی ہے، فلاں فلاں کال رہتے ہیں، ہاں آپ کو معلوم ہے، ہاں اس کی بال کے بعد فلاں چیز ہونے والی ہے، آپ اس کے اوپر اتنی بیٹ لگائیے، آپ اس کے اوپر اتنا پیسہ لگائیے، بولی ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر، اور باقاعدہ طور پر ایک چین، بالکل ایسا نہیں کہ میں ہوں اگر تو میرے ساتھ کئی لوگ رہیں گے۔ اور دیکھیے مکاروں کی مکاریوں نے، غور سے سنیے، مکاروں کی مکاریوں نے، مکار سے مراد یہودی لوگ، ان کی مکاری مسلمان قوم کو ڈبانے کے اندر اتنی پاورفل اور اتنی سکسیسفل، دیکھیے جملہ سنیے، پاورفل بھی ہے اور سکسیسفل بھی ہے۔ آپ دیکھو کوئی بھی ایپ آپ کھولیے، ان کی ایڈورٹائز جس کو ایڈ کہتے ہیں، آئی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے 11 جو چل رہا ہے ان کا، جو ڈریم 11 جس کو کہتے ہیں، اور سرکل 11، یہ دیکھیے آپ، یہ مسلمانوں کو ایک دم بستی میں لے جا کر چھوڑنے والی بات ہے۔ آپ لگاؤ 100، آپ کو ملیں گے 1000۔ بچے بچے اس کے اندر پڑے ہوئے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، نوجوان ابھی جوانی کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، اور بیٹنگ لگاتے کہ فلاں بال پہ اتنے رنگ ہیں، میں اتنے روپے لوں گا، باقاعدہ چین رہتی یہاں سے لے کر اوپر تک، باقاعدہ طور پہ کانٹیکٹ رہتا ہے، اور آگے کیا ہو جاتا ہے یہ پہلے معلوم کر لیتے ہیں، اور باقاعدہ اپنا ایک سیریل نمبر چوز کرتے اور اس حساب سے کھیلتے۔ اللہ اکبر، رمضان کی تو قدر چھوڑو، لیلۃ القدر کی بھی قدر نہیں رہی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو ڈبانے کے اندر یہودیوں نے بہت بڑی چال جو اپنائی، وہ پیسوں کی ہے۔ سن لیجیے، مسلمان کے نوجوان بچوں کو پیسوں کے اندر ایسا ملوث کر دیا، اور اس سسٹم کے ساتھ کیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو 100 روپے دیتے ہیں، لیکن وہ جا کر کیا ہے اس کا 1000 کر کے لاتا ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے بہت، یعنی بازی میں نے آج جیت لی، بہت بڑا کمال کر دیا، بہت بڑی چیز میں نے آج جیت لی۔ بچے بچے نوجوان چوراہوں پہ بیٹھ کے آپ دیکھیے، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے، کہیں ایسی حالت میں ہماری موت نہ آ جائے۔ رب بلا لے گا، دیکھیے بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کرتے وقت انتقال کر گیا تو جب قبر سے اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، یہ دعا کرتے ہوئے اٹھے گا، یہ حمد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھے گا۔ جو شہید ہوگا وہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے گا۔ جو جہاد کے اندر اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا وہ اس حالت میں اٹھے گا۔ جو رمضان میں شہید ہوا ہوگا، رمضان میں جس کا انتقال ہوا ہوگا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوگا، وہ روزے دار بن کر اٹھے گا۔ جس حساب سے اس کی موت ہوگی اس حساب سے کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ جو نیک ہوگا وہ نیکوکار کے لیے، جو بدبخت ہوگا وہ بدبخت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فہرست، ہماری لسٹ، ہمارا جو انوکمری کا ہے وہ جگاروں کے ساتھ، جگاریوں جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا لسٹ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ روزے دار تھے اور یہ رمضان کا مہینہ پا کر اتنا بدبخت ہے، اتنا دیوس قسم کا آدمی ہے، جو رمضان کا بابرکت مہینہ پا کر بھی رمضان کی عبادتوں سے غافل رہا، روزے سے غافل رہا۔ ستم بالائے ستم اس نے گناہ بھی کیا۔ یاد رہے، جہاں ہماری عبادت، ہمیں یہاں رمضان میں کیا ہے، ایک نیکی کے حساب سے ہمیں کئی نیکیاں ملتی ہے، ٹھیک ہے، بینیفٹ ہے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں جہاں گناہ کرتے ہیں نا تو گناہ بھی اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاس قانون کیا ہے، جتنا گناہ اتنا ہی بدلہ، لیکن بدلہ اتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب دینے کی نوعیت الگ ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو اگر ہم اور آپ چوٹی لگاتے ہیں، وہی ایک بڑے کو لگاتے ہیں، تو دونوں میں فرق رہے گا نا، اس کو درد چھوٹے بچے کو زیادہ ہوگا اور بڑے کو کم ہوگا۔ اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس طرح ہم فین بڑھا دیتے ہیں نا، پاورفل ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہی سسٹم ہے۔
عذاب اتنا ہی ملے گا، لیکن اس کی شدت اور اس کی تپش اور اس کی تمازت اس کو محسوس ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھو ادنا سے ادنا جو جہنم کا عذاب ہوگا، صرف کیا ہے، جوتے پہنائے جائیں گے نا، آپ کے جوتے، یغلی منہا دماغہ، کیا کہا، یہ پہنانے کے بعد جس طرح ایک ہانڈی کے اندر، ایک تپیلی جس کو کہتے ہیں ہم، اور اس کے اندر پانی جو ابلتا ہے، بالکل اسی طرح سر کے اندر خون ابلے گا، یغلی منہا دماغہ۔ اور یہ سمجھ رہا ہوگا جس شخص کو ادنا سے ادنا عذاب ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عذاب ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا یہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہے۔ ابھی جہنم کے لباس باقی، صرف جوتے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو سنبھل جانا چاہیے۔ اس رمضان کی بابرکت مہینے کے اندر ہم اور آپ سدھر کر اللہ کے بن جائے۔ ہمیں دیکھیے اللہ کے بننے کا بہت کم موقع ملتا ہے، جب موقع ملے تو اس کو غنیمت جانیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔